نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کی دنیا کے تمام دوستوں کو حکیم A.S.Basir کا سلام قبول ہو۔ دوستو آج کے اس ویڈیو سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ناک کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی چیز پھنس جائے تو اس کو کیسے نکالا جائے، اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے۔ دوستو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ جی تو دوستو ہم وقت کو ضائع کیے بغیر بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ناک کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی چیز پھنس جائے تو اس کو کیسے نکالا جائے۔ دوستو ناک میں کیا چیز پھنس جائے، یہ سب سے پہلا سوال ہے۔ ناک میں پھنسی جانے والی چیز دو قسم کی ہو سکتی ہے، جاندار اور غیر جاندار۔ جاندار چیزیں جیسے کہ کیڑا مکوڑا، جونک وغیرہ، اور غیر جاندار چیزیں جیسا کہ چنے کے دانے، مٹر کے دانے، مکئی کے دانے، بکائن کی نمولی، نیم کی نمولی، بکائن کا بیج وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستو ان دونوں کو نکالنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ ہم الگ الگ رکھ کر ہی ان کو دیکھیں گے اور الگ الگ ہی رکھ کر ان کو آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ان کو ہم نے نکالنا ہے۔ جی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کسی غیر جاندار چیز کی ناک میں پھنس جانے کی۔ تو دوستو سب سے پہلے اس بات کے اوپر بات کرنا ضروری ہے کہ کوئی بھی غیر جاندار چیز جب ناک میں پھنس جائے تو اس کا پتہ کیسے لگایا جائے۔ دیکھیں اگر کوئی بڑا بندہ ہے تو وہ خود بخود بتا دے گا، لیکن اگر کوئی بچہ ہے تو ظاہری بات ہے وہ بچے ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کو دیکھ کر دوسرے بڑے کو بتا دے گا کہ اس نے ناک میں یہ چیز ڈالی ہوئی ہے۔ اور اگر ایسا بالکل بھی نہ ہو، کسی نے دیکھا بھی نہ ہو، کسی نے بتایا بھی نہ ہو، تو اس کی علامت یہ ہے کہ ناک کے اس نتھنے سے پانی بہتا ہوگا، رال کی طرح سا پانی سا بہتا ہوگا اور سانس لینے میں مشکل پیش آئے گی، اور آپ لائٹ کی مدد سے، ٹارچ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کہ ناک میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے یا نہیں۔ تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ بچہ ہے، بڑا ہے، ناک میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ بڑا ہے تو اس کا الگ تھوڑا سا طریقہ ہے، بچہ ہے تو اس کو ٹیکل کرنے کا انداز تھوڑا سا الگ ہے۔ بڑا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ تو سمجھدار بندہ ہے، آپ کیا کریں گے، سب سے پہلے اس کا جو والا نتنا متاثر ہے اس سے اپوزٹ سائیڈ کا جو نتنا ہے، دوسرا نتنا، اس کو بند کر دیں، اس کے اوپر انگوٹھا رکھ دیں، ہاتھ رکھ دیں، اور اس کو ایڈوائز کریں کہ زور کے ساتھ ہوا جو ہے وہ باہر کو نکالے، سانس باہر کو نکالے ناک کو سن کے، تو اس سے جو ہے وہ کوئی بھی پھنسی ہوئی چیز جو ہے وہ ہوا کے پریشر سے باہر آ جائے گی۔ لیکن اگر بچہ ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، پھر آپ ٹیوزر کی مدد سے نکال سکتے ہیں اگر چیز سامنے نظر آ رہی ہے۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے، ٹیوزر کی مدد سے نہیں نکل سکتی، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کوئی ایسی چیز، تیز پرفیوم اس کے ناک میں سمیل کے طور پر دینا ہے جس سے اس کو چھینک آئے۔ طبی دنیا میں ہم نک چھکنی، ایک بوٹی ہے نک چھکنی، اس کا استعمال کرتے ہیں، وہ جیسے ہی ہم ناک کے قریب کرتے ہیں تو اس سے چھینک آ جاتی ہے۔ یا اس کے علاوہ ایک اور بہترین سی چیز ہے، آپ چونا، نشادر اور یہ مشک کافور، چونا، نشادر اور کافور، یہ برابر وزن لے کر علیحدہ علیحدہ پیسنا ہے، اور ان کو ایک اس کی کانچ کی شیشی کے اندر ملا کر ڈھکن بند کر کے اس کو ہلانا ہے تھوڑی دیر۔ اس کے بعد ناک کا ڈھکن، اس کا جو شیشی کا ڈھکن ہے وہ ناک کے بالکل قریب کر کے کھولنا ہے، تو ایسے میں اس سے ایک خاص قسم کی گیس خارج ہوتی ہے جسے امونیا گیس کہا جاتا ہے۔ اس گیس سے جیسے ہی وہ دماغ کو چڑھتی ہے تو زور کی چھینک آتی ہے۔ جیسے ہی وہ چھینک آئے تو پاس کھڑا جو سمجھدار آدمی ہے وہ جو ناک کا نتنا کھلا ہوا ہے اس کے اوپر فوری ہاتھ رکھ دے تاکہ چھینک کا سارا جو پریشر ہے وہ بند نتنے کی طرف سے نکلے اور وہ چیز جو ہے وہ اچھل کر باہر نکل جائے گی۔ یہ تو ہو گیا طریقہ بچوں کے اسے نتنوں سے یا بڑوں کے نتنوں سے غیر جاندار چیز نکالنے کا۔ اگر جاندار چیز کوئی چلی گئی ہے، کیڑا مکوڑا یا جونک وغیرہ چلا گیا ہے، اس نے جا کر گرپ کر لیا، اندر کاٹ لیا ہے، یا وہ چپ گیا اندر جا کر، تو اس کو ٹیوزر کی مدد سے وہ بھی نہیں نکل سکتا، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے کلوروفارم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کلوروفارم ایک ماڈرن میڈیکل سائنس کی ایلو میڈیسن ہے۔ کلوروفارم کا وہ کلوروفارم تھوڑی سی سنگھائیں گے اس کو مریض کو، تو وہ جو چیز اندر داخل ہوئی ہے وہ مر کر بے ہوش ہو کر یا مر کر باہر آ جائے گی۔ تو اگر آپ ماڈرن میڈیکل سائنس کا تجربہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، طبی دنیا میں
نام پیدا کرنا چاہتے ہیں اور طب کی کوئی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں مصبر شدھ لے لیں، مصبر خالص، اس کو عرق گلاب کے اندر گھس کر محلول بنا لیں اور ڈراپر کی مدد سے 3-4 قطرے ناک کے اندر ڈالیں گے تو کوئی بھی جاندار چیز جو ہے وہ مر کر باہر آ جائے گی۔ جی تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔